صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم میزبان مجلس میرے برادر مکرم محترم حافظ عبدالرحمن سلطانی صاحب اور ان کے برادران اور تمام اہل خانہ، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے، خصوصاً محترم حاجی اقبال سلطانی صاحب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات، موجب بلندی درجات بنائے۔ عزیزان محترم، حاجی صاحب میں بہت سی اچھی خوبیاں تھیں جو بندے کے لیے موجب بخشش و مغفرت ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ نمازی بھی تھے، تو نماز بھی بندے کے لیے موجب بخشش و مغفرت ہے۔ وہ پیکر ادب، پیکر محبت، پیکر شفقت، پیکر خلق تھے۔ یہ ساری چیزیں بھی بندے کے لیے موجب بخشش ہیں۔ وہ بڑے سخی تھے، اللہ کی راہ میں بہت خیرات کرنے والے تھے۔ یہ فیاضی بھی بندے کے لیے موجب بخشش ہے۔ اللہ پاک نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس حساب سے بھی وہ موجب بخشش ہیں۔ مگر میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نسبت اولیاء، وہ ہے نسبت اولیاء اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج اس پر بڑا غور کیا کہ میں کس بات پہ، جس موضوع پر گفتگو کروں۔ تو آج دیکھیں، آپ کو پتہ ہے حجت الکاملین، سند الواصلین، امام العارفین، سلطان العاشقین، سلطان الاولیاء، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا عرس ہے۔ تو میں نے کہا آج سلطان الاولیاء کا بھی عرس ہے اور خادم الاولیاء کی بھی برسی ہے۔ تو اولیاء کے ساتھ جو نسبت ہے یہ بندے کے لیے کتنی موجب بخشش ہے۔ اولیاء کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے، آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پچھلی مجلس میں ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی اصالِ ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے ہم نے مسجد کی جگہ لی ہے، مسجد بنائیں گے۔ ہم ماشاءاللہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ مسجد بن گئی ہے اور باقاعدہ اس کے اندر نماز شروع ہو گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سعادت مندیوں سے بہرہ یاب کیا۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے وہ سلطانی تھے، حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو آپ ہمہ تن گوش ہو کر بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس بات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہاں سے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ فرما الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ قرآن پاک اس کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہے۔
نہ صرف گہرے دوست، جگری یار، پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، یہ مجھے کہیں پھنسا نہ دے۔ فرمایا و امی و ابی، ماں بھاگ رہی ہوگی، باپ بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ و بنی، بیوی بھاگے گی شوہر سے، بچے بھاگیں گے ماں باپ سے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر سو نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں جب تک آقا علیہ السلام در شفاعت نہیں کھلوائیں گے، حشر کا یہ عالم ہوگا، میدان محشر کا یہ عالم ہوگا کہ مخلوق خدا پر اللہ رب العزت کی شان جلالت اور اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت یوں دلوں پر طاری ہوگی کہ اللہ کی شان جلال دیکھ کر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی یہ بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے میرے مولا میں کسی کی بات نہیں کرتا، بس مجھے چھوڑ دے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھر تھر کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، عرض کریں گے میرے مولا میں اپنی ماں مریم کی بات بھی نہیں کرتا، بس مجھے چھوڑ دے۔ اس طرح کی وہاں صورتحال ہوگی، کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا۔ وہ ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب تک وہ رات گھر نہ آئے وہ سوتی نہیں، انتظار کرتی رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، مضطرب و پریشان رہتی ہے، کروٹیں لیتی رہتی ہے، خدا خیر کرے میرا بچہ نہیں آیا۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ ماں بھی اپنے بچے سے نظر پھیر لے گی، کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور خونی رشتے اس دن منقطع ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مصطفیٰ کے رشتے کے سوا باقی سب رحمی اور خونی رشتے منقطع ہو جائیں گے، سب تعلق ٹوٹ جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے تعلق کے۔ اب خلیل جو ہے اللہ نے فرمایا الاخلاء، مفسرین فرماتے ہیں یہ خلیل کی جمع ہے الاخلاء، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جس کی محبت دل کے اندر جاگزیں ہو گئی ہو، پیوست ہو گئی ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گہرے دوست، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت یوں پیوست ہو گئی، یوں جاگزیں ہو گئی کہ اللہ کی محبت میں آپ نے دیکھیں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ سر تسلیم خم کر کے آگ میں چلے گئے۔ آرڈر ہوا اپنی بیوی اور بچے کو یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دے، سر تسلیم خم کر دیا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا۔ آرڈر ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، چھری رکھ دی، سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ اللہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا عالم تھا۔ اگر اسی محبت کی اضافت اللہ کی طرف کریں تو معنی یہ ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اللہ نے نوازشات کی انتہا کر دی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ میں ڈالا گیا اور وہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا تو اللہ نے بھی پھر ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اگر آرڈر ہوا بیٹے کو ذبح کر دے، انہوں نے سر تسلیم خم کر کے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تو اللہ نے یوں نوازش کی، یوں کرم نوازی کی اور کرم کی یوں انتہا کر دی کہ بیٹے کو چھری کے نیچے سے بھی بچا لیا۔ آپ نے اگر بیوی کو بچے کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ صفا و مروہ جہاں اماں ہاجرہ دوڑتی رہی، اللہ نے حاجیوں کے لیے اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں
اور وہاں سے چشمہ جاری کر دیا زمزم کا، جس کو آج تک لوگ پی رہے ہیں اور قیامت تک پیتے رہیں گے اور برکتیں لیتے رہیں گے۔ فرمایا ابراہیم اگر تو نے ہم سے محبت کی انتہا کر دی ہے تو ہم نے بھی یوں محبت کی انتہا کر دی ہے کہ تیری اہلیہ اور تیرے بیٹی کی اداؤں کو ہم نے حج بنا دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے محبت، گہری محبت۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے قیامت کے دن جو گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اب آپ دیکھیں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں، آپ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی ازل سے لے کے ابد تک آدم تا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، ان کی امم تشریف لے آئیں گی۔ اب رب کائنات کے عرش سے آواز آئے گی، اے اہلیان معاشر خاموش ہو جاؤ، ساری زندگی تم بولتے رہے ہو اور میں تمہارا خلاق سنتا رہا ہوں، آج تم ادب سے خاموش ہو جاؤ، آج میں تمہارا خالق و مالک بولوں گا اور تم سنو گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سب خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اپنی خلق سے، مخلوق سے فرمائے گا کہ اے لوگو ایک عزت کا معیار میں نے تمہیں دیا تھا، ایک عزت کا معیار تم نے وضع کیا ہوا تھا، تمہارے ہاں عزت کا معیار یہ تھا کہ جو کوئی جاگیردار ہوتا تم اس کی عزت کرتے، کوئی وڈیرا ہوتا، کوئی سرمایہ دار ہوتا، کوئی وزیر ہوتا، مشیر ہوتا، کوئی نمبردار ہوتا، کوئی چودھری ہوتا، کوئی عہدے والا، منصب والا، کوئی روپے پیسے والا ہوتا، تم اس کی عزت کرتے، میاں صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، ساری زندگی تم اپنے معیار والوں کو عزت دیتے رہے ہو، آج میں اپنے معیار والوں کو عزت دوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے فرمایا تھا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے عزت والا، معزز، مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ شعوباً وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے شعبے تو پہچان کے لیے بنائے تھے، معیار عزت تو میں نے تقوی رکھا تھا۔ اے لوگوں ساری زندگی تم اپنے معیار والوں کو عزت دیتے رہے ہو، آج میں اپنے معیار والوں کو عزت دوں گا۔ پھر اللہ کے عرش سے آواز آئے گی این المتقین، متقین کہاں ہیں؟ ارے وہ کہاں ہیں؟ نفس کی لذت کے سارے سامان سامنے موجود ہوتے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہوتا، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہوتا، مگر وہ کہتے کیا ہوا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مولا تو دیکھ رہا ہے۔ ارے وہ کہاں ہیں جب دنیا سوتی تھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ساری رات بستروں سے الگ رہتے تھے؟ میری بارگاہ کی پیشی کا ڈر انہیں سونے نہیں دیتا تھا، دنیا سوتی تھی وہ ساری رات مصلوں پہ روتے تھے۔ آواز آئے گی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہاں ہے وہ جو بظاہر لین دین کرتے ہوتے، خرید و فروخت کرتے ہوتے، بظاہر مشاغل حیات میں ہوتے، مگر یہ لین دین بھی انہیں میری یاد سے غافل نہیں کرتا تھا، ہمہ وقت میری یاد میں منہمک رہتے تھے۔ کہاں ہے ہر وقت مجھے یاد رکھنے والے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا متقین کھڑے ہو جائیں گے، اللہ پاک اس دن ان کی یوں عزت افضائی فرمائے گا کہ اللہ فرمائے گا آج ہر کسی پہ حساب ہے، اے میرے متقی بندو تم پر کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ پاک ان کو آرڈر فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو اولیاء اللہ نہیں جائیں گے۔ جس طرح بچے ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں،
اپنی بات منوانے کے لیے جب تک بات منوا نہ لے جان نہیں چھوڑتے. فرما اولیاء بچوں کی طرح ضد کریں گے، اصرار کریں گے، عرض کریں گے ربنا اخواننا الذین کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا وفی روایت ویحجون معنا. عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کیسے چلے جائیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہمارے مرید، ہمارے سنگی، ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ذکر کی محافل میں شامل ہوتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، مولا وہ ہمارے سنگی، وہ ہمارے ساتھی، وہ ہمارے رفقا، وہ ہمارے عقیدت مند، وہ ہمارے مریدین دوزخ میں جل رہے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں ہمیں لجپال کون کہے گا؟ ہم نہیں جاتے جب تک ان کو نہیں چھوڑتا، ہم بھی نہیں جاتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا اچھا میرے ولیو جاؤ تم خود، میں نہیں نکالتا، تم خود چلے جاؤ، جس کا مرید دوزخ میں ہے اپنے ہاتھوں سے نکال کے لے جاؤ. میرے شیخ فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی مقصد تو نکالنا تھا، اللہ فرشتوں کو آرڈر دے دیتا کہ فرشتوں یہ فلاں فلاں حضرت معروف کرخی کے مرید ہیں انہیں نکال دو، یہ فلاں فلاں باجدید بستامی کے مرید ہیں انہیں نکال دو، فلاں فلاں سری سختی کے مرید ہیں نکال دو، فلاں فلاں جنید بغدادی کے مرید ہیں نکال دو، فلاں فلاں فضیل بن عیاض کے مرید ہیں، مالک بن دینار کے مرید ہیں، داتا علی حجویری کے مرید ہیں، سلطان باہو کے مرید ہیں، مالک بن دینار کے مرید، یہ ولیوں کے مرید فلاں فلاں ان کو نکال دو. مقصد تو نکالنا تھا، اللہ فرشتوں کے ذریعے نکلوا دیتا، مگر فرماتے ہیں نہیں، ایسے مقصد پورا نہیں ہوتا. اللہ پاک ایسے اگر ان کو دوزخ سے نکلوا دیتا تو کسی ذہن میں خیال آتا میرے گناہوں کی سزا پوری ہو گئی. کوئی سمجھتا اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا. اس نے کہا ولیو چھوڑوں تمہاری خاطر، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے چھوٹے، اور میں نہیں نکلواتا، خود جاؤ اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے مریدوں کو نکال کے لے جاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے ڈالا خدا نے تھا، نکلوایا اولیاء نے ہے، نکلوایا اولیاء نے ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ بڑا بخاری کہتے ہیں، یہ بھی پڑھا کریں، یہ بھی بخاری شریف ہے. عقیدہ اہل سنت امام بخاری کی بخاری سے پڑھ رہا ہوں. اور پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر اللہ دوزخ کو فرمائے گا، توجہ کریں، ادھر دوزخ کو فرمائے گا اے دوزخ فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں بندہ میرے عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، فلاں فلاں علی حجویری کا مرید ہے، فلاں فلاں معین الدین اجمیری کا مرید ہے، فلاں فلاں معروف کرخی کا مرید ہے. یہ فلاں فلاں بندے جو ہیں ان سے گناہ ہوئے، بتقاضۂ بشریت لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، معصیتیں ہوئیں، ان کو جلا مگر ان کے گھٹنوں کے اوپر نہیں جانا. اے دوزخ جلا ان کو، ان سے خطائیں ہوئیں مگر گھٹنوں سے اوپر نہیں جانا. دوزخ عرض کرے گا باری تعالیٰ گھٹنوں سے اوپر کیوں نہیں جانا؟ اللہ پر فرمائے گا اے دوزخ میں علام الغیوب ہوں، مجھے پتا ہے میرے دوست میرے ولی اپنے ان مریدوں کو ساتھ لیے بغیر نہیں جائیں گے، وہ ضد کریں گے کہ ساتھ لے کے جانا ہے جنت میں، اور میں کہوں گا خود ہی لے جاؤ. اور اگر تم نے ان کو جلا دیا تو وہ پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرا مرید ہے؟ جلا مگر گھٹنوں سے نیچے رہنا ہے. یہ عزیزان محترم اولیاء اللہ کی سنگت، رفاقت اور نسبت کا فائدہ ہے. پھر آپ پڑھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا
کہ آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا ایک شخص ہے، وہ ایسی جماعت سے محبت کرتا ہے کہ اس کے عمل ان جیسے نہیں ہیں، یا ایک ایسا شخص ہے وہ ایسے بندے سے محبت کرتا اسے دیکھا بھی نہیں، اس جیسے عمل بھی نہیں، مگر محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا دنیا میں ایک شخص مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، مشرق والا مشرق مغرب والے سے محبت کرتا تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، صحبت نہیں ملی تھی، مگر دور سے اس کے تقوی کی باتیں سنی تھی، اس کی عظمت شان کی باتیں سنی تھی، اس کے علم و عمل کی باتیں سنی تھی، وہ سن سے محبت کرتا تھا۔ فرما وہ جو سن کے محبت کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ وہ مشرق مغرب والوں دونوں کو جنت میں ملا دے گا۔ عزیزان محترم، یہ ہے نسبت کا فائدہ۔ اور پڑھیے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نفحات الانس۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ لکھا ہے، آپ نے حضرت صوفی ہاشم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اپنے دور تک خاندان نقش بندیہ کے تمام بزرگوں کا اس میں مفصلاً ذکر کیا۔ اس کتاب کے مقدمے میں آپ حدیث لائیں اپنی سند اور تحقیق سے، فرماتے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، وہ اس کی جھولی عملوں سے بالکل خالی ہوگی، نیکیوں سے بالکل تئی دامن ہوگا، مفلسی اعمال کے باعث وہ رنجیدہ غمزدہ پشیمان کھڑا ہوگا۔ علیم بذات الصدور، رب دلوں کے حال جاننے والا رب بھانپ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کیا بات ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ساری زندگی غفلت کی نظر ہو گئی، کچھ نہیں کر سکا، جھولی بالکل خالی ہے، سامنے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا یہ بات چھوڑ، جس شہر میں تو رہتا تھا وہاں فلاں میرا برگزیدہ بندہ رہتا تھا، اسے پہچانتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو اس کا مرید ہے، اس کو کبھی دیکھا تھا؟ نہ اس کو پہچانتا ہے۔ جس طرح ہم سب یہاں رہتے، مثال دے رہا ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے۔ کوئی خال بندہ ہوگا، خال بدقسمت ہوگا جس کو داتا صاحب کا نہ پتا ہو۔ ہاں جی، میرے شیخ ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القائی صاحب، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ ممالک میں ان کا نیٹ ورک، ان کے اپنے ادارے ہیں۔ ہاں جی، کون نہیں جانتا ان کو؟ تو کوئی اللہ پاک فرمائے گا فلاں شہر میں فلاں میرا بندہ رہتا تھا، اسے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ بھلے گناہ گار تھا، زندگی ساری غفلت کی گزر گئی، مگر تیرے اس بندے کو میں پہچانتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے بھلے تجھ میں 1000 کمیاں تھی، مگر میرے اس عارف کو پہچانتا ہے نا؟ جی مولا پہچانتا ہوں، میں جا اس کے طفیل بخش دیا، جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ عبد الرحمن جامی آگے اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں دیکھو، اگر کسی مرد ولی کو صرف بندہ پہچان دو تو پھر بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر کسی ولی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا ہوا ہو اور اس کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتا ہو، اس کے نقوش پا پہ بھی چلتا ہو، سوچو پھر اس بندے کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے یہ نسبت کا فائدہ ہے۔ اور اخبار الاخیار میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ قرآن پر، آپ کی سنت پر اور ایمان پر ہو۔ توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تیرا خاتمہ قرآن اور میری سنت پر ہی ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو، تو میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کا مرید جو ہے۔
اس شخص نے پھر عرض کی آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ قرآن پر اور آپ کی سنت پر ہو۔ آقا علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار پھر یہی سوال کیا، آقا دعا فرمائیں میرا خاتمہ قرآن اور آپ کی سنت پر ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے شخص تیرا خاتمہ قرآن پر ہی ہوگا اور میری سنت پر ہی ہوگا اور خاتمہ بالایمان ہی ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ تیرا ہاتھ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں ہندوستان کے تمام اولیاء اللہ کا ذکر کیا اور سر فہرست حضور غوث پاک کا ذکر کیا، اور اس میں آپ نے بیان کیا، فرماتے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار سے سوال ہوا کہ حضور کئی لوگ ایسے ہیں جس طرح ہم ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، آپ سے خرقہ خلافت نہیں پہنا، آپ کو دیکھا تک نہیں ہے، مگر وہ اپنے آپ کو آپ سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں میراں دی ہاں، میں میراں دی۔ آپ جیسے عمل بھی نہیں ہے، آپ کا مرید بھی نہیں ہے، خرقہ خلافت بھی نہیں آپ سے لیا، مگر وہ کہتا پھرتا ہے میں میراں دی ہاں، میں میراں دی۔ حضور اس کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا اے لوگوں سن لو اور ساری دنیا کو بتا دو، بھلے اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بھلے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، بھلے اس نے مجھ سے خرقہ خلافت نہیں لیا ہے، مگر اپنے آپ کو میرے ساتھ منسوب کرتا ہے، میں خدا کی قسم اسے بھی فائدہ ہوگا۔ کیا میں مرنے سے پہلے اللہ اسے توفیق توبہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اور پھر فرمایا توبہ کے بعد خاتمہ بالایمان ہوگا، اور قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا اپنے مریدین کو خلفاء کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں تک حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، جو کوئی میری مجلس میں بیٹھا ہے اس کی تو بڑی شان ہے، جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کی تو بڑی شان ہے، خرقہ خلافت پہنا ہے بڑی شان ہے، میرے مدرسہ قادریہ میں آیا ہے بڑی شان ہے۔ میں اے لوگوں اللہ نے مجھے محبوبیت، اس محبوبیت کی شان سے نوازا ہے کہ خدا کی قسم میرے مدرسہ قادریہ کے سامنے سے بھی جو گزر گیا ہے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اور یہاں تک یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو ہندوستان میں سب سے پہلے سرکار کی حدیث لے کے آئے اور آقا علیہ السلام کے آرڈر پر آئے، حضور کے معاجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے۔ حضور ملے، فرمایا عبدالحق ہم حکم دیتے ہیں ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر میری حدیث پڑھاؤ۔ رونے لگ گئے، فرمایا عبدالحق کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا جس سے آپ کی صحبت چھن رہی ہو، حضوری چھن رہی ہو، قربت چھن رہی ہو، روئے نہ تو اور کیا کرے؟ میں عبدالحق رو نہیں، جو کام کہا ہے جا کے کر، رہی حضوری ہر روز سارے کاموں سے، سارے معمولات سے جب فارغ ہو جاؤ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تم آ جایا کرنا، کچہری میں ہم بلا لیا کریں گے۔ اور مسلک دیوبند کے تمام علماء نے بھی آپ کو حضور کی بارگاہ کا حضوری لکھا ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک یہاں تک فرماتے کہ ایک رات دوزخ کا بواب مجھے ملا، دوزخ کا چوکیدار ملا، میں نے پوچھا اوئے کوئی میرا مرید تو نہیں ہے اندر؟ بواب نے عرض کی سرکار اللہ نے سختی سے آرڈر دیا ہے خبردار میرے عبد القادر جیلانی کا کوئی مرید نہیں اندر آنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ لوگ، کسی کو یہ بات اگر ہضم نہ ہو
تو وہ بدبخت پہلے میرے غوث اعظم جیلانی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھے. یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا. مادرزاد ولی تو آپ تھے ہی، اولاد رسول حسنی حسین تو آپ تھے ہی، اس کے باوجود مجاہدوں کا یہ عالم ہے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 25 سال تک آپ فرماتے ہیں بغداد کے جنگلوں میں پھرتا رہا. فرماتے ہیں لوگوں میری زندگی کے 15 سال ایسے بیتے ہیں کہ ہر رات میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا. دیوار میں نے میخ گاڑی ہوئی تھی، اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ زمین سے اٹھا لیتا اور الحمد سے قرآن شروع کرتا اور کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک من الجنت والناس تک پورا قرآن مکمل نہ ہو جاتا نہ پاؤں زمین پہ رکھتا نہ ہاتھ چھوڑتا. 15 سال آپ فرماتے ہیں میری زندگی کے یوں بیتے ہیں. ارے لوگوں غوث اعظم جیلانی کی طرح شب زندہ داریاں کر کے دکھاؤ، مخالفت نفس کر کے دکھاؤ، پھر بتائیں گے آپ کو کہ دیکھیں قربت اللہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یہاں صرف 40 دن آپ ہم نے تو کر کے دیکھا ہے. 40 دن کے لیے آپ تقوی اختیار کریں، رات درود و سلام پڑھ لیں، آپ کو 40 دن میں پتہ لگ جائے گا آپ کا کتنا درجہ بلند ہوتا ہے. عزیزان محترم، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بیان کیا. فرماتے ہیں ایک بزرگ ہوئے ابو جعفر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جب میں ابھی مبتدی سلوک اور تصوف کا طالب علم تھا، ابھی میرے ابتدائی دن تھے سلوک اور تصوف میں آئے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. مجھے حضور کی کچہری میں لے جایا گیا. فرماتے میں نے دیکھا کہ عالی شان مسند ہے جس پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور گردا گرد اولیاء ہی بیٹھے، گردا گرد اولیاء اللہ ہیں. اور فرماتے میں نے دیکھا مان بات اچانک آسمان کا دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ زمین پہ تشریف لایا. اس نے دسترخوان بچھا دیا، پھر وہ تشت لایا، آفتابہ لایا اور لا کے وہ حضور کی بارگاہ کے جو حضوری تھے، آقا کی کچہری والے لوگ تھے، ان کے ہاتھ دھلوانے لگ گیا. وہ اولیاء کے ہاتھ دھلواتا گیا. جب میرے سامنے اس نے آفتابہ اور وہ تشت کیا کہ جی کریں آپ کے بھی ہاتھ دھوئیں، تو حضور نے آواز دی، فرمایا رہنے دو یہ ان میں سے نہیں ہے. رہنے دو یہ ان میں سے نہیں ہے. تو وہ فرشتہ آگے چل پڑا. تو میں نے عرض کی آقا بھلے تقوی کے حساب سے، مخالفت نفس کے حساب کے، رتبے کے حساب سے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، مگر آقا میں ان سے محبت تو کرتا ہوں. آقا میں ان سے محبت تو کرتا ہوں. کہتا جب میں نے یہ عرض کیا تو آقا نے فرشتے سے فرمایا فرشتے واپس آ، اس کے بھی ہاتھ دھلوا. کہتے وہ میرے ہاتھ دھلوانے لگ گیا اور حضور دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے اور تیرے اس لیے ہاتھ دھلوا رہے ہیں اور تجھے بھی اس نعمت سے اس لیے بہرا یاب کر دیا ہے کہ تو ان اولیاء سے محبت جو کرتا ہے. سمجھے؟ اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے باطناً روحانیتاً کشفاً دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فہرست تھی، اس کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اولیاء اللہ کے نام لکھ رہا. میں نے کہا یار میرا نام ہے؟ اس نے کہا نہیں تیرا نام نہیں ہے. ابراہیم ادم فرماتے میں نے کہا بھائی بھلے میں اولیاء میں سے نہیں ہوں مگر اولیاء سے محبت تو کرتا ہوں. کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فرشتہ آ گیا. اس نے کہا بھائی اللہ کا آرڈر ہے کہ پہلے والی فہرست پھاڑ دو، ختم کر دو، نئی فہرست لکھو اور اس فہرست کے سارے فہرست ابراہیم ادم کا نام لکھو کیونکہ یہ اولیاء سے محبت کرتا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ کوئی بندہ اولیاء اللہ سے محبت صرف کرے تو
تو یہ رتبہ یہ مقام ملتا ہے. اور کوئی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کا مرید بن جائے اور پھر ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، ان سے محبت کرے، ان کی خدمت کرے، تو آپ سوچیں اس سے اللہ نہیں خوش ہوگا؟ بس آخری کال پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن، مجھے سلوک اور تصوف سے اتنی محبت ہے کہ سارا دن ساری رات آپ بیٹھے رہے میں سناتا رہوں، انشاءاللہ سودا ختم نہیں ہوگا. میں نے اتنا تصوف سلوک کو پڑھا اور پڑھایا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں نے پڑھا، آپ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا. کس سے؟ دہریے سے مناظرہ ہوا. دیر تک بحث مباحثہ ہوتا رہا. وہ اپنے دلائل دے، آپ اپنے دلائل دیں، وہ اپنے دلائل دے، آپ اپنے دلائل دیں. کسی نتیجے پہ بات نہ پہنچے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا جی اس طرح بات ختم نہیں ہوتی، آگ جلاتے ہیں اور آپ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو ایسے آگ میں ڈالیں. جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا، جو سچا ہوگا اس کا بچ جائے گا. آگ جلا دی گئی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور آگ میں ڈالا. نہ آپ کا جلا نہ اس کا جلا. لوگوں نے فیصلہ کر دیا دونوں ہی سچے ہیں. آپ رو پڑے، عرض کی مولا 70 سال بیت گئے تیری یاد کرتے کرتے، جگرتے کرتے کرتے، مخالفت نفس کرتے کرتے، تیری عبادتیں کرتے کرتے 70 سال بیت گئے. میرے مولا آج یہ سلا دیا ہے کہ ایک دہریے کو میرے ساتھ ملا دیا. غیب سے آواز آئی، مالک بن دینار ہم سے بھی تو پوچھ، اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ مولا کیوں نہیں جلا؟ میں اس لیے ہی تو نہیں جلائے کہ ہمارے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ تھا. ہائے ہائے ہائے. مالک بن دینار تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہو اور جل جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے ولی کا بھی حیا نہ کیا. اگر دیکھنے تو الگ ڈگ ڈالو، پتہ چل جائے گا. ارے لوگوں، مالک بن دینار کی نسبت سے اللہ نے اتنا بڑا پیغام دے دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دے دیا کہ جس طرح اس دنیا میں بھلے کوئی غیر مسلمی ہو، اس کا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں آ جائے تو آگ جلاتی نہیں، تو ہو بھی صاحب ایمان، اور ہاتھ ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں، ہاتھ ہو داتا علی حجویری کے ہاتھ میں، ہاتھ ہو سخی سلطان باہو کے ہاتھ میں، اور اسے دوزخ جلا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اولیاء اللہ کی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. اپنے محبوب، اپنے اولیاء، اپنے صالحین بندوں کے نقش قدم پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن ہمارا حشر نشر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ فرمائے. سب سے پہلے یہ ذہن نشین بات کر لیں کہ ایصال ثواب برحق ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ برحق ہے. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ کوئی تلاوت آپ نے کی ہے، ذکر کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، نفل پڑھے ہیں، خیرات کی ہے، اس کا ثواب آپ اپنے مرنے والوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ برحق ہے. تمام اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. پھر اگر دعا کا فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نماز میں کیوں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام صاحبان ایمان کو بخش دے. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر دعا کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر نماز میں یہ نہ پڑھا کریں. اور یہ قرآن پاک ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ نص قطعی ہے، یہ کوئی تفسیری حدیثی بات بھی نہیں ہے، تو قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا ہے، پیغمبر خدا کی دعا ہے. پھر اس کے اندر اللہ نے مطلق فرما دیا کہ یوں دعا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ نہیں کہا کہ زندہ ہیں تو پھر دعا کرو یا وفات پا گئے تو پھر نہ، مطلق کہا اے نماز پڑھنے والے جب بھی نماز پڑھے میں تیری عبادت سے خوش ہو گیا ہوں، سلام بعد میں پھیرنا، پہلے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر، اپنی بخشش کی بھی دعا کر، اپنے ماں باپ کی بخشش کی بھی دعا کر.
تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ماں باپ حیات ہیں یا ماں باپ وفات پا گئے، ہر نمازی اپنی نماز کے اندر ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو نماز میں ہم سے یہ دعا نہ پڑھوائی جاتی۔ جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے پھر وہ نماز میں بھی نہ پڑھا کرے کہ دعا کا فائدہ تو ہوتا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب مسلک دیوبند کے بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم، بڑے پیر ہیں، پوری دنیا میں ان کے مرید ہیں۔ ان کی کتاب ہے میرے پاس، تحفہ مرحومین، تحفہ مرحومین۔ انہوں نے اصال ثواب کو قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بدبخت، وہ محروم، وہ جاہل آدمی ہے جو انکار کرتا ہے۔ پھر آگے دلائل کے انبار لگا دیے، یہ ربنا اغفر لی ولوالدی یہ آیت لائے، پھر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان یہ آیت لائے کہ صاحبان ایمان اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے صاحبان ایمان بھائی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے۔ یہ مطلق قرآن پاک کی نص ہے۔ اسی طرح اصال ثواب کے بارے میں آپ دیکھیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف پھر یہی نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ صرف ایک بار کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس صرف ایک بار یہ کہے یا اللہ بخش دے تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، تو فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے صاحبان ایمان دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، ساروں کی بخشش کی دعا اس بندے نے کر لی۔ اور فرمایا ان کی بخشش کی دعا تو ہو گئی، جس نے یوں کہا ہے اس کو اجر یہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے صاحبان ایمان دنیا سے چلے گئے، اے فرشتوں ان کی بھی تعداد کر لو، جو موجود ہیں ان کی بھی تعداد کر لو، جو آئیں گے ان کی بھی تعداد کر لو، یا جتنے اربوں خربوں مسلمان ہو گئے ان کی تعداد کے برابر اس بندے کے گناہ بخش دو۔ نہ صرف اس کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اصال ثواب برحق ہے، اس سے جو انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے، سمجھے اس کو علم نہیں ہے۔ دوسری بات اگر تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ صاحب سے وعدہ تفصیل کے ساتھ، جس طرح میں نے یہ نسبت پہ گفتگو کی ہے تفصیل کے ساتھ میں یہ ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ پھر کسی دن۔ مگر تیسرے دن ہم ختم شریف دلواتے ہیں یا 7ویں دن ختم شریف دلواتے ہیں یا 40ویں پہ یا سالانہ، اس کو پر بس 1 منٹ میں جواب دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو تیسرے دن اصال ثواب کرتے ہیں، تیسرے دن یہ 3 دن سوگ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ 3 دن کوئی آدمی فوت ہو جائے تو حضور نے حکم دیا ہے 3 دن سوگ کرو۔ کتنے دن؟ حضور علیہ السلام نے خود 3 دن سوگ کیا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حجرے سے چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی، لوگ آتے تھے، حضور پہ 3 دن رنج کی کیفیت رہی اور لوگ آ کر حضور علیہ السلام سے تعزیت کرتے تھے۔ تو 3 دن حدیث پاک اللہ یہ کہ حضور نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سو کرے گی، 4 مہینے 10 دن سو کرے گی، وگرنہ باقی فرمایا 3 دن کے لیے سو گئے۔ اب 3 دن سو کرنا سنت سے ثابت ہے، اور ہمارا یہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے اکابرین کا، اسلاف کا یہ طریق رہا کہ تیسرے دن جب سو کی مجلس کو ہم ختم کرتے، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، کھانا پکاتے، مہمانوں کو، غرباء کو کھلاتے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیسرے دن ہی یہ ہوتا تھا، مگر اب لوگ دیکھتے ہیں رات دفن کرتے صبح آ کے کر دیتے۔ کبھی کسی عالم نے کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہوا، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، مگر کوئی کرتا ہے تو قبول ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مقبول نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں صرف کھانا کھلانے پر ہی آپ کے سامنے 3 گھنٹے خطاب کر سکتا ہوں، کھانا صرف کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بھوکے کو، کوئی ہو، یہ نہیں کہا کہ کوئی غریب ہو، کسی بھوکے کو فرمایا 1 روٹی کھلا دو، فرمایا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ سے قاری صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عابد تھا، اس نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 70 سال کے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو گیا، 7 دن اس نے گناہ کیا،
پھر اس کے بعد اس کو اس بات پہ بڑا رنج ہوا، بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی. وہ قدم قدم پہ استغفار کرتا، آنسو بہاتا، نادم ہوتا، اللہ سے معافیاں مانگتا. پھر موت سے پہلے وہ شدید بیمار ہو گیا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، سرکار نے میں وہ شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ چلنے کا بھی یارہ نہ رہا. انتہا درجے کا بیمار تھا اور شدید بھوک تھی. اس حال میں اس نے دیکھا کہ فاصلے پہ ایک بندہ روٹیاں تقسیم کر رہا تھا. وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے بڑی مشکل سے اس کے پاس لے کے گیا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی. کھانے ہی لگا تھا کہ ایک اور آدمی آ گیا. اس نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے وہ روٹی بھی اس کو دے دی اور خود اسی طرح وہ وفات پا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ فوت ہو گیا اور اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں پلڑے میں ایک طرف اس کی 70 سال کی عبادت رکھو اور ایک طرف 7 دن کا گناہ رکھو. جب تولا گیا تو گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں اب ایسا کرو، ایک طرف یہ گناہ رکھو اور ایک طرف شدید بیماری اور شدید بھوک میں وہ جو روٹی اس نے دوسرے کو دے دی تھی وہ روٹی رکھو. اب تو لو جب تولا گیا تو خدا کی قسم یہ روٹی والا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سنو، اس ایک روٹی کے بدلے میں نے اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا اور 70 سال کی عبادت بھی واپس کر دی ہے. صرف ایک روٹی پر یہ بتا رہا ہوں. یہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. حضور علیہ السلام کا معمول تھا سرکار کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتے. جب شدید بھوک ہوتی حضور پھر کھانا کھاتے اور ابھی طلب ہوتی نفس کہتا اور کھائیں حضور چھوڑ دیتے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی. مگر جب سرکار کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو حضور معمول سے ہٹ کر زیادہ کھانا کھاتے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ سرکار اس لیے زیادہ کھاتے کہ اگر میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ مہمان ہے یہ بھی کھانا بس کر دے گا، بھوکا رہ جائے گا. دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے احیاء علوم الدین میں بیان کی. ماتے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا آپ نے ہاتھ اب کیوں نہیں کھینچا، معمول سے زیادہ کیوں کھایا؟ سرکار نے فرمایا مہمان کے ساتھ جو کچھ کھایا جائے اس کا حساب ہی نہیں ہوتا ہے. مہمان کے ساتھ مہمان کو جو کھلایا جائے اور مہمان کے ساتھ خود کھایا جائے میں اس کا حساب ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا اس کا کون سا حساب ہونا، تھوڑا اور کھا لو. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. سمجھے بات؟ اسی طرح تو یہ ہمارا طریقہ ہے. دیکھیں نا اس میں کون سی غلط بات ہے. اگر کوئی بندہ افراد سے کام لیتا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہے. دیکھیں نا ہم شادی کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں سنت کے مطابق، قول قرار ہو جاتا ہے، شادی ہوتی. اس کے ساتھ لوگوں نے اپنی مرضی سے کتنا کچھ شامل کر لیا. تیل مہندی ہو رہی ہے جی، آج کل رسم نکاح الگ ہوتی ہے، تیل مہندی پھر الگ ہوتی ہے، منگنیاں الگ ہوتی ہیں. یہ کتنا کچھ، یہ کون عالم کہتا ہے آپ کو؟ کس عالم نے کہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. اپنی طرف سے لوگوں نے یہ چیزیں بڑھائی ہوئی ہیں. اسی طرح وصال ثواب کے موقع پر بھی کئی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بڑھا چڑھا لی ہیں. عالم کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا افراد سے کام نہ لیں. آپ افراد سے کام نہ لیں اور ان کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تفرید سے کام نہ لیں. وہ مطلق وصال ثواب کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ پھر حد سے یوں بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے وصال ثواب کے موقع پر پھر بیٹیوں کو کپڑے لے کے دیے جا رہے ہیں، خالاؤں کو کپڑے لے کے دیے جا رہے ہیں، پھوپھیوں کو، اور جو شادی کا سما بنا دیتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. اور پھر سفید کپڑے والے امیر لوگوں کو بلا کے بٹھا کے کھلا دینا یہ غلط ہے. زیادہ کھلانے کا ثواب ہے، بتا رہا ہوں اجر ہے، مگر زیادہ ثواب مرنے والے کو تب ہوگا جب غریبوں فقیروں مسکینوں کو کھلائیں گے. سمجھے بات؟ تو یہ سارا کچھ برحق ہے. تو یہ تیسرے دن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب سوگ کی مجلس سنت کے مطابق سوگ 3 دن تھا، جب تیسرے دن پہ اختتام کرتے تو ہم صدقہ و خیرات پہ، تلاوت کلام پاک کے ذکر و اذکار پہ ختم کرتے. اس میں کیا غلط ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مجلس میں 40 آدمی ہوں وہ دعا کرے، ان 40 آدمیوں میں سے ایک بندہ ضرور بر ضرور اللہ کا محبوب ہوگا، اس کے طفیل ساروں کی دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ کوئی غلط ہے ہم سارے مل کے آ گئے بیٹھ گئے اور دعا پتہ نہیں اللہ کس کی آمین پہ قبول کر لیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی غلط ہے؟
آپ اکیلے نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ہے. آپ ایسی مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ نماز پڑھیں. نماز آپ نے ایک پڑھی ہے مگر ثواب 27 نمازوں کو ملے گا. اب بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھیں جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں، نماز ایک پڑھیں گے ثواب 500 نمازوں کا ہے. آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، آپ مسجد اقصی میں چلے جائیں، نماز آپ نے ایک پڑھی ہے ثواب 50,000 کا ملے گا. آپ مسجد حرام میں چلے جائیں، نماز آپ نے ایک پڑھی ہے ثواب 1,00,000 کا ملے گا. میں نے کہا مولا یہ ثواب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے بندے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے بندے زیادہ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا جاتا ہے. پھر یہ اعتراض کر دیتے ہیں جی آپ یہ دن مقرر کرتے ہیں، وقت مقرر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. بھئی وقت مقرر کرنا یا دن مقرر کرنا اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں. آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے کے لیے پیر اور جمعرات کا دن مختص کیا ہوا تھا. سرکار ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے. آقا آپ ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ہر پیر کو اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اور ہر جمعرات کو اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو میرا مولا میری طرف دیکھے تو میرا حال یہ ہو کہ میں روزے کے ساتھ